میرا نام ابو بکر. اچھا ابو بکر کہاں کے ہو, کون سے علاقے کے ہو؟ میں باڑا خیبر کی. اچھا ضلع خیبر باڑا کے. یہ بتاؤ کب سے آپ نے یہ رنگین یہاں پہ آئے ہو اس آرٹ گیلری میں؟ میرا کتنے دن؟ 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے نہیں, کتنے؟ 6 مہینے ہو گئے. اچھا 6 مہینے ہو گئے. تو 6 مہینوں میں آپ نے یہاں پہ کیا کچھ سیکھا ہے؟ میں نے اسکیچ سیکھا ہے, اچھا پینٹنگ سیکھا ہے. ٹھیک. اور ابھی یہ آپ جو بنا رہے ہو یہ کیا بنا رہے ہو آپ؟ یہ لڑکا بنا رہا. اچھا لڑکی کی تصویریں. کیا نام ہے اس کا؟ حماد. اچھا حماد کون ہے؟ یہ اچھا یہ آپ کا دوست ہے؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں؟ کیا خواہش ہے کہ آپ کیا بنو؟ پینٹر بنو, میوزیشین پینٹر بنو؟ بنو. پینٹ. اچھا پینٹر بن کے پھر کیا کرو گے؟ میں اور لوگوں کو سکھاؤں گا. اچھا اور لوگوں کو سکھانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے صحیح ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان. اس وقت میں موجود ہوں پشاور کا پوش علاقہ ہے حیات آباد فیز 6 میں موجود ہوں, اور میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے ہوتے ہیں وہ باہر گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں, یا اکثر ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ ورکشاپ پہ یا کسی گھروں میں یا کسی دوسرے مارکیٹ یا دکانداروں میں وہ اکثر شاگردی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ حیات آباد میں ایک سوشل ورکر کی جانب سے, ایک فیمیل سوشل ورکر کی جانب سے یہاں پہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ بچے ہوتے ہیں جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں یا کسی کے گھر پہ شاگردی کرتے ہیں یا کسی ورکشاپ یا دکان پہ شاگردی کرتے ہیں, ان بچوں کو کرامت بنانے کے لیے, ایک ریسپانسیبل سٹیزن بنانے کے لیے اور کرامت شہری بنانے کے لیے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ادارے کا قیام کیا گیا ہے ایک فیمیل کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت. یہ ادارہ کس طرح کام کرتا ہے, کب معرض وجود میں آیا, کب یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا, کس سوچ اور فکر کی بنیاد پہ یہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, ابھی تک کون سے جو آرٹس کے وہ ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس مستفید ہو رہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, حکومت کی جانب سے کوئی معاونت یہاں پہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, یہی ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جلوت ہما صاحبہ جو اس ادارے کا جناب وہ اونر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. الحمدللہ, تھینک یو, اور آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا جلوت ہما, یقیناً جب میں یہاں پہ آیا اور میں نے یہ آرٹ گیلری دیکھی تو یقیناً میرا دل خوش ہو گیا. پھر بچوں کو دیکھا, وہ بچے اکثر جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہیں پہ دکانوں پہ شاگرد ہوتے ہیں یا گلیوں میں گھومتے ہیں, وہ کباڑ اکٹھا کرتے ہیں یا کہیں پہ بھیک مانگتے ہیں. میں نے وہ بچے آج دیکھے جو یہاں پہ وہ کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ وہ کچھ بنا رہے. جس طرح آپ لوگ کا تھیم ہے لکھ نہیں سکتے تو بنا تو سکتے ہو, وہ ابھی بنا رہے. یقیناً میرا دل خوش ہو گئے. یہ بتائے کس سوچ کی بنیاد پہ آپ کو کس طرح آئیڈیا آیا, کس طرح آپ نے یہ آرگنائزیشن قائم کی؟ ایکچولی جب آپ خود ایک ہارڈ لائف گزارتے ہو اور خود آپ تھوڑا کرائسس سے گزر کے اسٹرگل کر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہو تو پھر آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ دوسروں کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے. تو جیسے میں آرٹسٹ تھی بچپن سے, یہ مجھے شوق بھی تھا اور میرا ایک جنون تھا, تو اس وجہ سے میں آرٹ کو لے کے اکثر سوچتی رہتی تھی کہ اس پہ اتنا کام کیوں نہیں ہوتا, یا یہ بھی تو ایک ایسا اسکل ہے, ایک ایسا فن ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی مطلب ہم صرف آرٹ پہ نہیں بلکہ آرٹ سے ریلیٹڈ مختلف سکلز پہ کام کر رہے ہیں, بٹ میرا یہی تھا کہ وائی ناٹ کہ ہم اگر برش کی طاقت سے بھی کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں, بجائے یہ کہ وہ بچہ کچرا اٹھا رہا ہے, کوڑا اٹھا رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے, تو کیوں نہیں, اگر اس کو ایجوکیشن نہیں مل سکتی یا اس کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں, تو ہم اس پہ عمر کی قید نہیں ہے میرے پاس, تو ہم کسی بھی اس میں ان کو یہ اسٹیج پہ لا سکتے ہیں اور ان کو ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں, ان بچوں کے مقابلے میں جو کہ ایجوکیٹڈ ہے. مطلب ایک ان کو ایک ایسا کانفیڈنٹ دینا ہے کہ خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھے. اور اسٹوڈنٹ ابھی تک میرے پاس جو اسٹریٹ کڈس ہیں وہ 52 ہے, اس میں بچیاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ 20-22 بچیاں ہیں اور باقی تمام بچے ہیں. رکھنے پہ تو میں یہاں پہ ہزاروں بھی رکھ سکتی ہوں, بٹ آرٹ چونکہ ایک بہت ہی ایکسپینسو شوق بھی ہے اور اس کو سکھانا بہت ہی ایک مشکل کام ہے, تو فی الحال میں نے یہ 52 اس وجہ سے رکھے ہیں کہ اس میں میرے پاس 10 یا 15 جتنے بھی بچے فرنٹ لائن پہ آتے ہیں ان کو میں مطلب آگے لے کے چلوں اور ان کو انشاءاللہ پھر اس قابل بناؤں کہ وہ ایز اے ٹیچر کہیں پہ جوائن کر سکیں.
تو اس کے بعد پھر فردر ہم اس کو گریجولی تعداد بڑھاتے جائیں گے. اچھا 52 اسٹوڈنٹس کو سنبھالنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اکیلی ہو یا یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی اور ٹیچرز ہے؟ اگر ہے تو وہ یہاں پہ کیا کیا کچھ پڑھاتے ہیں یا میرے سکھاتے ہیں؟ پاس 2 ٹیچر ہے اور چونکہ یہ رنگیت ہے, یہ رنگ بھی ہے گیت بھی ہے, تو ہم میوزک. اچھا ادارے کا نام رنگیت ہے. رنگیت ہے جس میں رنگ بھی ہے اور گیت بھی ہے, دونوں کی زبردست کمبینیشن ہے. تو اس میں رنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے, گیت پہ بھی. تو میرے پاس ایک میوزک ٹیچر ہے جو ویک میں 3 ڈیز ان کے ہوتے ہیں, 3 دن وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پاس 8 ٹیچر ہیں تو وہ 4 ڈیز آتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا وہ میری ہیلپ ہو جاتی ہے, کیونکہ واقعی 52 بچے مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آپ کو انڈیویجولی ہر بچے کو ٹائم دینا پڑتا ہے. کافی عرصے تک تو ہم لوگ اس کو خود چلاتے رہے ہیں. مجھے میری فیملی کا ماشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ ہے, اور کافی ان سب کو پتہ تھا شروع سے کہ میں مطلب آرٹ کے لیے جتنا میرا وہ دیکھتے تھے کہ کس قدر میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی, کتنا میرا انٹرسٹ تھا. تو اس وجہ سے ایک تو انہوں نے مجھے سب نے بہت سپورٹ کیا. جتنا میں نے فائنینشلی سب پہ جیسے ڈیوائڈ کر رکھا تھا منتھلی کہ جیسے فیسز تھے اور وہ مجھے پے کرتے تھے, تو ایک تو وہ تھا. کافی عرصہ ہم لوگ کا فیملی سسٹم چلا ہے. ابھی ایک آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ملی ہے جو کہ آلریڈی ایجوکیشن پہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے, اور دوستی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, جن کے تقریباً کوئی پاکستان میں 800 سے ابو اسکولز ہے. تو اب انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ ارادہ ہم نے کیا ہے کہ وہ اور ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کریں گے, اور ہم جیسے وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں تو ہم سکلز پہ کام کریں گے. تو یہ ہے کہ آپ شروع میں جو بھی کام شروع کرتے ہو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹس وغیرہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا تو معاشرے کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے اپریسیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اسکلس سکھا رہی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کی پی گورنمنٹ ہے زیادہ تر وہ اسکلس پہ توجہ دے رہی ہے. تو ابھی تک کمیونٹی کی جانب سے, معاشرے کی جانب سے کوئی اپریسیشن ملی ہے یا فائنینشیل سپورٹ ملی ہے, یا حکومت کی جانب سے ابھی تک کچھ فائنینشیل سپورٹ نہیں ملی تو کچھ اپریسیشن تو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ میرا تو یہی ماننا ہے کہ جب کبھی آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا مطلب اوبیسلی انتظار کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ایک ایگزیبیشن کی تیاری کر رہے ہیں, جو کہ چھوٹی سی ایگزیبیشن ہوگی جس میں زیادہ سے زیادہ 60-70 پینٹنگز ہوں گی, بٹ وہ یہ بچے خود بنا رہے ہیں. تو چونکہ انشاءاللہ یہ ایک منفرد فیسٹیول ہوگا, مطلب ایک ایونٹ ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑا اپنا کام دکھائیں, فرنٹ لائن پہ آئے, اور ہمارا کام جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے جب بات وہاں تک پہنچے گی تو ضرور سپورٹ بھی شروع ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ مطلب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے 2-3 اسٹوڈنٹس سے اسٹارٹ لیا تھا, ماشاءاللہ سے اب 52 راؤنڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹس ہے. آگے کیا سوچ فکر ارادہ ہے؟ اس چھوٹے سے جو آرٹ گیلری ہے اس کو بڑا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, یا آگے پلانس کیا ہے, فیوچر پلانس کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, جیسے کہ چیزیں ابھی تک بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں, اور 3 بچوں سے ہم اگر 52 بچوں پہ بھی چلے گئے, تو اس کو میں نے ایک بہت ہی منفرد گیلری, آرٹ گیلری بنانی ہے, بلکہ اس کو میں نے پراپر ایک انسٹیٹیوٹ, ایک پراپر آرٹ کالج بنانا ہے, جس میں سے ہر طرح کے بچے آ کے اپنی ڈگریز لے سکے اور اپنی ایجوکیشن کو آگے لے جا سکے. پھر اپنے لیے وہ فردر جو فیوچر میں پلاننگ کرتے, بٹ میں نے اس میں پھر پراپر ڈپلوماز اور پراپر ڈگریز انشاءاللہ اسٹارٹ کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو ایک چھوٹے اس تک محدود رکھنا ہے, پلس ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ایونٹ کریں, مختلف شہروں میں جائیں, جیسے پہلے کے پی کو کور کرے, 4 سدہ وغیرہ, ثوابی آگے پیچھے, اور ان بچوں کی ایگزیبیشنز جو مطلب یہ آرٹ ان کی کلیکشن ہے ہم وہ لے کے جائیں, اور ان کا سیل آؤٹ بھی ہو, ان کا تھوڑا حوصلہ بھی بڑھے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ابھی تک بچوں نے جو کچھ بنایا, یہاں پہ میں نے دیکھا مختلف پینٹنگز, کیلیگرافی ہوئی ہے, مختلف اسکیچز بنے ہیں. ابھی تک کچھ ان جو مہینوں میں آپ نے جس طرح کہا کہ اگست میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, تقریباً 1 سال پورا ہوا ہے, ابھی تک اس آرٹ گیلری سے کچھ سیل آؤٹ ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے کہاں پہ کچھ ایگزیبٹ کیا ہے ایونٹس پہ؟ کافی ایکچولی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سیل آؤٹ کا, جیسے جو بھی کوئی وزٹ وغیرہ کے لیے آتے ہیں, بٹ ابھی ہم نے سیل آؤٹ اس وجہ سے روکی ہوئی ہے کہ ایک ہمارا اپنا مطلب ایگزیبیشن کی تیاری ہے, تو کام پورا نہیں ہے. ہم مطلب ابھی بھی ہمارے اس میں ابھی شارٹیج چل رہی ہے, 20-25 پینٹنگ ابھی بھی کم ہے. تو اگر اس سے ہم سیل آؤٹ ابھی نکالتے ہیں تو پھر ہمارا وہ پروگرام ڈیلے ہوتا ہے. اس وجہ سے فی الحال ہم کوئی سیل آؤٹ نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ ایگزیبیشن میں فرنٹ پہ چیزیں آ جائیں, اسی میں انشاءاللہ پوری امید ہے, کیونکہ ہم نے بالکل کاسٹلی نہیں رکھنی. ہم نے اتنا اس کو سستا رکھنا ہے کہ آئل پینٹنگ ویسے بھی ہر جگہ بہت ایکسپینسو ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ چیزیں ذرا بالکل کم رینج میں رکھیں گے, اور دوسرا ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ ایک ساتھ ہی ہوگا. اچھا, ایک ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ. اینڈ میں
اس ادارے کو اس چھوٹی سی ایک آرٹ گیلری کو آپ فیوچر میں کہاں پہ دیکھتی ہے اور ساتھ میں سے حکومت سے سپورٹ کی کیا مطالبہ کرتی ہو؟ بس انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو کامیابی ہماری یقینی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور میں زیادہ تر میرا اپنا سولو اکیلا کردار بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ آرٹ گیلری کو میں صرف بہت آگے پشاور میں نہیں بلکہ پوری پاکستان میں اس کی برانچز بنانے کا حوصلہ رکھتی ہوں، تاکہ جہاں کہیں بھی غریب بچے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے ایک اسپیشل، جیسے یہاں پہ ایک سسٹم ہے ان کے لیے کلر سے لے کے تو اسکیچ بک تک ہر چیز فری ہے. ایسا مطلب کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آرٹ کو آپ بالکل ہی فری پرووائڈ بھی کرو، فیس بھی نہ لو. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تمام ایسے اسٹریٹ کڈز اور ایسے ڈھیروں سارے بچے، اور اسپیشلی ہماری وہ بہنیں جو بیوٹیشین کے کورسز وغیرہ کرنے چاہتی ہیں اور جو فیشن ڈیزائننگ کے کورس ہے، یہ سب آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تو یہ ہم نے سب انٹروڈیوس کروانی ہے. تو انشاءاللہ فیوچر میں اللہ نے چاہا خود کو بہت آگے دیکھتے ہیں. حکومت سے کیا مطالبہ ہے سپورٹ کی؟ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ ہمارا ذرا مختلف کام ہے اور ایک مختلف تھیم پہ کام کر رہے ہیں، مختلف آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں، تو مطلب اگر پاسبل ہو اس کے لیے ظاہر ہے ابھی ہم بہت ارلی سٹیج میں بہت زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے، بٹ اگر کے پی کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے یا گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹ کرے تو وہ کام جو سال میں ہوگا یا 2 سال میں ہوگا تو انشاءاللہ اس کو میں مہینوں میں 2 میں 4 میں جلدی کر کے وہ ثابت کر کے دکھا دوں گی. ٹھیک ہے. رنگیت ایک ادارہ کمبینیشن ہے رنگ کا اور گیت کا، اور یہ ادارہ جس طرح جلوت ہما نے کہا کہ 2-3 بچوں سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور ابھی ماشاء اللہ سے 52 بچوں پہ یہ پہنچ گئے، اسٹوڈنٹس پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. ایک موٹو پہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو. اسکیچز یہاں پہ بن رہے ہیں، کیلیگرافی بن رہی ہے، میوزک کے کلاسز ہو رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک دن یہ رنگیت ایک بہت بڑا ادارہ ہو اور یہ صرف اور صرف حکومت کی مدد اور تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا اگر ایک کام سال میں ہو سکتا ہے اور پھر اگر اس میں حکومت مدد کرے تو وہ آدھے سال میں ہو سکتا ہے. تو حکومت کو چاہیے، جس طرح حکومت کام بھی کر رہی ہے، کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ جو بچے ہیں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو جو ہے وہ رسپانسیبل سٹیزن بنایا جائے، ان کو کچھ اسکل دیا جائے. تو یہاں پہ اسکل دیا جا رہا ہے اور اس آئرن لیڈی کو حکومت کی جانب سے بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. احتشام خان، نیوز 360 پشاور. شکریہ.